بعد میں جا کے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو یوں کہا کہ کون ہے بتاؤ وہ. تو تقریباً جو کتابوں کے اندر آئی اس کی بات یہ سمجھ لیجئے کہ 4 فٹ 2 انچ کا آدمی تھا مسلمان بن کرتا. اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیکھا تو کہا کہ قسم خدا کی اتنی مکروہ صورت میں نے آج تک نہیں دیکھی. لوگ کیسے پاگل بن رہے ہیں اس کے پیچھے, یہ نہیں ہو سکتا. پھر ایک کمانڈر بنتا خالد بن ولید کے پاس کسی کا, اس کو لایا گیا, بتاؤ کہ اس میں کون ہے مسلمان بن کرتا. اس نے بولا یہ ہے. جب جا کے ہوا کہ اچھا یہ, تو وحشی بن حربہ نے جو حضرت اب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا تھے, ان کا جو قرض تھا وہ ایسا اتارا کہ مسلمان بن کذاب کو اسی برچی سے مارا جس سے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا. تو آخری وقت تک وہ کہتے تھے کہ اس برچی سے میں نے ایک بہت برا کام کرا ہے اور ایک بہت اچھا کام کرا. بولا کیا برا کام یہ تھا, حضرت حمزہ میرے ہاتھ سے شہید ہو گئے. بولا اچھا کام کیا تھا کہ بولا جو میرے رسول کے خلاف کھڑا ہوا تھا, جس نے جھوٹا دعویٰ کیا تھا, میرے ہاتھ سے وہ بھی مارا گیا, اس کو معافی ہو گئی. پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب جب مردوں کا معاملہ ہو گیا تو پھر خواتین کو بلایا. خواتین آئی, جب خواتین آئی تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم در صفا پہ بیٹھے ہوئے تھے, اوپر ان کے نیچے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے. پھر سامنے عورتیں تھیں, تو اس میں کیا ہوا کہ ہندا بن عتبہ یہ بھی شالوار پورا ڈال کے آ گئی. اس میں والدہ پتہ نہیں, میں نے بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں بہت شامل ہوں, کلیجہ وغیرہ بھی چھپا دیا ان کا, کیا معلوم مجھے معافی ملے گی کہ نہیں. تو پھوڑ کے وہ عورتوں کے بیچ میں آ گئے. اب یہ پہلے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہہ رہے تھے, پھر وہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دہراتے تھے. پھر نیچے سے عورتیں رسپان, جو خواتین تھی وہ رسپان سے دیتی تھی. تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے تھے کہ وعدہ کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو. بیعت ہو رہی ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا زور سے کہ وعدہ کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرو گے. عورتوں نے کہا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں کریں گے. پھر یہ بولا یہ بھی وعدہ کرو کہ تم لوگ چوری نہیں کرو گی. حضرت عمر فاروق نے بولا وعدہ کرو چوری نہیں کرو گے. ہندا نے کہا کہ جو ابو سفیان ہے بخیل آدمی ہے. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں بیٹھے تھے, ایمان تو قبول کر ہی لیا تھا فتح مکہ کے جسٹ پہلے. ابو سفیان نے کہا ٹھیک ہے جو چاہیے وہ لے لینا, یہاں کیوں بات کر رہے تم کر لو. تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہچان گئے. بولا ہندا, بولا ہاں یا رسول اللہ معاف کر دیجئے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ جائیے تیرے کو بھی معافی. ہندا کو جب یہ دے دی معافی رسول نے, کس قدر ہوگا اپنوں پہ احسان مصطفیٰ. 2 بڑے لوگ وحشی بن حربہ, ہندا بن عتبہ, ان جیسے لوگوں کو معافی مل گئی. پھر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ وعدہ کرو اپنے بچوں کو ناحق قتل نہیں کرو گے. وہ والا معاملہ تھا جو بچوں کو پہلے قتل کر دیا جاتا تھا اندر جا کے, بچوں جو لڑکیاں پیدا ہوتی. تو ہندا وہ سردار کی بیٹی تھی اور سردار کی عورت, تو تیور تو دکھانا ہی تھے اس کو. تو یہ جو ہندا تھی جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے بعد جتنی جنگیں ہوئی ہیں تو یہ بھی جنگ میں شامل رہی. بڑی طاقتور ہوتی. اور جو 15 ہجری والی جو جنگ ہے اس میں یہ شریک تھیں حضرت خالد بن ولید اور اکرمہ بن ابو جہل کے ساتھ. تو انہوں نے بولا کہ بچوں کو قتل نہیں کرو گے. تو انہوں نے بولا کہ ارے ہم تو بچوں کو اپنے پیٹ پہ بھی رکھتے ہیں, ان کو پیدا بھی کرتے ہیں, بڑا بھی کرتے ہیں, اور جب بڑا کرتے ہیں تو وہ قتل تو آپ کے ہاتھوں ہو گئے. یہ حنزلہ بن ابو سفیان جنگ بدر میں قتل ہو گیا تھا, ان کا ہی لڑکا. تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہنس دیے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ ہندا اگر تم اور حق اور باطل کو پہلے پہچان جاتی تو یہ نقصان تم کو نہیں اٹھانا پڑا. انہوں نے بولا یا رسول اللہ صحیح بات ہے, ہم نے حق کو بعد میں پہچانا, اس وجہ سے ہم لوگ قتل مارے گے. ہم آپ پہ ایمان لاتے ہیں, آپ اللہ کے سچے رسول ہیں, اور اللہ ہمیں زندگی تک ہم پورا خاندان آپ کا وفادار ہے. جب یہ پورا معاملہ ہو گیا
حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 19 دن تک